نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ انسان اپنی زبان سے جو لفظ بھی ادا کرتا ہے اس کو فوراً اچکنے والا، پکڑنے والا، حاصل کرنے والا فرشتہ فوراً اسے نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جیسے کسی دوسرے انسان نے میری سرگوشی کو، میری بات کو، میرے الفاظ کو نہیں سنا، میں نے اتنا آہستہ سے وہ بات کہی اور اپنے دل میں نے یہ بات کی تو کسی انسان نے نہیں سنا، نہ اس کو پتہ لگا۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، چاہے انسان دل میں خیال کرے، سوچے اور اس کو لفظوں میں بھی لے کر نہ آئے تو بھی اللہ اس کے دل کے خیال کو بھی جانتے ہیں۔ اور جیسے ہی زبان سے یہ لفظ ادا کرتا ہے تو اللہ نے دو فرشتے اس کے ساتھ جوڑ دیے، ایک دائیں کندھے پر، ایک بائیں کندھے پر، اور یہ کرامن کاتبین ہیں جو دونوں لکھنے والے ہیں۔ دائیں کندھے کا فرشتہ یہ امیر ہے اور بائیں فرشتے کا کندھے کا فرشتہ یہ اس کا نائب ہے۔ انسان ایک لفظ کہتا ہے، نیکی کا ہے، بدی کا ہے، برائی کا ہے، تو فوراً اسے لکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا لفظ کہا ہے۔ انسان اپنے اعضاء سے ایک عمل کرتا ہے، اگر وہ نیکی کا عمل ہے تو فوراً یہ امیر جو فرشتہ ہے دائیں کندھے والا یہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا جو نیکی کا ہے، زبان سے اچھی بات کہی، نیکی کی بات کی اور بھلائی کی بات کی، کسی کے فائدے کی بات کی اور کسی کو خوش کر دینے والی بات کری۔ ایسا خوش کرنا بھی نہیں کہ دوسرے ناراض ہو جائیں اور یہ ایک خوش ہو جائے، بلکہ اس کے دل کو اس نے راضی کر دیا، ٹھنڈا کر دیا، خوش کر دیا، تو اس فرشتے نے فوراً اس کو لکھنا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، زبان سے غلط بیانی کی، زبان سے کسی کا نقصان کر دیا، دل توڑ دیا، کسی کو بری بھلی بات کہہ دی، تو فوراً اس کے الفاظوں کو لکھا جائے گا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، جی ایک پھونک ہی تو ماری ہے۔ یہ کیا چکر ہے کہ پھونک مارنا؟ ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو بھی آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ کے کوئی پھونک مارتا ہے نا، اس کا بڑا اثر ہے۔ اور ایک عجیب بات سن لیں کہ اللہ کا کلام نہیں، کوئی شیطانی کلام بھی پڑھ کے پھونک مارتا ہے تو بھی اثر ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کی اتنی مجال اور اتنی جرت اور اتنی طاقت ہے نعوذ باللہ جتنی میرے تیرے رب کی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ کہیں بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے ایسا کیا ہے۔ ایک شخص نے اعتراض کیا نا کہ بھائی یہ کیا، ایک اللہ والے کے پاس آگے کہا یہ کیا آپ پھونکے مار دیتے ہو، یہ کیا چکر ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، میں تو نہیں مانتا اس کو۔ تو ان اللہ والے نے اس کو نا رکھ کر ماں بہن کی گالیاں دی۔ کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ، کیا کریں، سمجھانے کے لیے۔ نیک آدمی کو بھی اپنی زبان نا بعض دفعہ
ऐसों के लिए ना गंदी करनी पड़ती है, क्या करें, वो इसके अलावा किसी तरीके से समझते नहीं। तो उन्होंने इसको गालियां दी ना जब, तो ये आग बगोला हो गया, गुस्सा हो गया कि आप इतने नेक इंसान हैं और गालियां दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? तो इन्होंने कहा भाई क्या हो गया, फूक ही तो थी, हवा तो थी, निकल गई, कहाँ गई, दिखाओ किधर है? तुम इतना क्यों गुस्सा हो गए, इतना तुम में जोश आ गया, आग बगोला हो गए, गुस्सा तुम्हारे इस चेहरे से नजर आ रहा है, तुम्हारे अमल से दिख रहा है गुस्सा कर रहे हो इतना, क्यों गुस्सा कर रहे हो? हवा थी, फूक थी, निकल गई, अल्फाज कहाँ गए, किधर है, दिखाओ। तो उसकी समझ में आ गई बात। और ये सिर्फ हमारा दीन नहीं जो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है, बल्कि इस बात को तो साइंस भी मान चुकी है अब, और उन्होंने इस पे ना तजुर्बे किए। मैं एक आपको सिर्फ मिसाल दे देता हूँ और फिर दुआ कर लेता हूँ। तो साइंस वालों ने तजुर्बा पता है क्या किया, ये आप भी कर सकते हैं, बड़ा आसान है। उन्होंने 2 गिलास लिए जो ट्रांसपेरेंट थे ना, जिनमें आर पार नजर आता है, ऐसे 2 उन्होंने गिलास नुमा ना जिनके ढक्कन भी थे, बरनी समझ लें, वो लिए, जिसमें ये होटलों में बिस्कुट नहीं रखे होते, बिस्कुट नज़र भी आ रहे होते हैं बाहर से, यानी कि बाहर से अंदर का दिखे भी और आर पार भी दिखता हो, जिसमें शीशे की बरनियाँ 2 ले, उस उन्होंने 2 ली। उनके अंदर एक में ना ये कराची के सुरजानी टाउन 4D सेक्टर के किसी गली से गंदा पानी भरा। यहाँ तो आसानी से मिल जाता है ना, हमारे यहाँ से भी मिल जाता है माशाल्लाह, अब नॉर्थ नाज़ाबाद भी पीछे नहीं है इन चीज़ों में, वो भी इनसे 2 हाथ आगे। तो गंदा पानी ना कीचड़ वाला वो इसमें भरा, और एक बरनी के अंदर ना फिल्टर पानी, ये हमारी जो दुकानें होती हैं यहाँ से पीने का जो फिल्टर साफ सुथरा पानी, वो इन्होंने भरा। और जो गंदा पानी था ना उसके ऊपर लिखकर लगा दिया एक कागज पे ना चिट, लिखा कि तुम बहुत अच्छे हो। क्या लिखा भाई? तुम बहुत अच्छे हो, और उस पे चिपका दिया। जिस बरनी के अंदर, शीशे की बरनी में गंदा पानी था, और जिस बरनी के अंदर अच्छा साफ पानी था, उसके ऊपर ना कागज में चिट पे लिखा कि तुम बहुत बुरे हो, और चिपका दिया। और उन्होंने एक जगह पे रख दिया अपने दफ्तर में ना, जैसे हम यहाँ मस्जिद में रख दें वहाँ पे, और लोगों को कहा कि भाई जो भी इसके पास से गुजरे ना तो ये पढ़ता हुआ जाए। जो बरनी शीशे की है जिस पे लिखा हुआ है कि तुम बहुत अच्छे हो, उसको यही कहते हुए जाते लोग कि तुम बहुत अच्छे हो, जोर से कहते। और जिस बरनी के अंदर साफ सुथरा पानी था उस पर लिखा हुआ था कि तुम बहुत गंदे हो, बुरे हो, तो बोलते हुए जाते थे कि तुम बहुत बुरे हो। तो कहते हैं 1 हफ्ते तक ये अमल करते रहे, 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक लोग ऐसे ही बोल बोल के जाते रहे। कहते फिर इन दोनों बरनियों को उठाया और एक ख़ास डिग्री के ऊपर ना ठंड की, जो माइनस में होती है, जैसे हमारे फ्रीज़र में होता है ना, तो ख़ास डिग्री पे उसको ना दोनों बरनियों को इन्होंने रख दिया कि ये ना बर्फ़ बन जाए। जब वो बिल्कुल सख्त बर्फ़ बन गई दोनों, तो फिर इन दोनों बरनियों को वो लैब में लेकर गए और इन्होंने चेक किया। तो अजीब हैरान कर देने वाला तजुर्बा सामने आया। वो क्या था कि जो कीचड़ वाला पानी था ना गंदा, जिस पे लिखा हुआ था कि तुम बहुत अच्छे हो, और सब लोग उसको कहकर यही जाते थे 7 दिन तक। तो जब उस बरनी के गंदे पानी के जो उन्होंने क्रिस्टल चेक करे लेबोरेटरी के अंदर, तो वो बिल्कुल 100% परफेक्ट थे। यानी कि उनके जो 6 कोने बने ना, वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर साइज के थे, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट।
ذرا سا اونچ نیچ نہیں ہوا، ایک دم ان کے کرسٹل جو ہے نا زبردست. کرسٹل تو سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم برف کو رکھتے ہیں کسی ٹرے میں یا ایک پیالے میں، تو جس پیالے میں وہ ہوتی ہے جم گئی، اب اس کو جب توڑیں گے نا تو اس کے کرسٹل بنتے ہیں. وہ کرسٹل جب انہوں نے لیبورٹری میں چیک کیے نا گندے پانی کے، وہ بالکل برابر سرابر ایک دوسرے کے. یعنی جیسا شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے نا تو اس کے لیے ایک کرسٹل خلیے بناتی ہے پہلے، جن کے 6 کونے ہوتے ہیں اور وہ سب برابر ہوتے ہیں. اتنی زبردست کاریگری ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ نے اس مکھی کو ایسا زبردست کاریگر ہوا. تو جب ان کو لیبورٹری میں چیک کیا نا تو وہ سارے کرسٹل ایک دوسرے سے بالکل برابر، حالانکہ گندے پانی کے. اور جو اچھا پانی تھا نا، جس کو لوگ کہتے ہوئے گئے 7 دن تک کہ تم بہت برے ہو، جب اس کے کرسٹل چیک کیے تو وہ سارے آگے پیچھے تھے، گڑبڑ. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. یہ آپ گھر پہ بھی کر لیں نا اور لیبورٹری میں لے جا کے چیک کر لیں، تو جو گندا بھی ہے نا اگر وہ اچھا بولنا شروع کر دے اور لوگ بھی اسے اچھا کہنا شروع کر دیں تو رب بھی اسے اچھا کہتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ گناہگار ہوتا ہے. لوگ اس کو کیا کہنے لگتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے وہ نیکوکار بنا ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی تھا. تو اللہ کہتے ہیں میں اپنا فیصلہ لوگوں کی باتوں پہ بدل دیتا ہوں. میں بھی کہتا ہوں فرشتوں کے کہ یہ نیک تھا، جنت میں لے جاؤ، صرف لوگوں کے کہنے پہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا آدمی گناہ کرتے کرتے اس کو شرم نہیں آتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے، میں اس کو شرم کھا کے کیا کر دیتا ہوں؟ توفیق دے دیتا ہوں توبہ کی. مجھے شرم آ جاتی ہے، اسے نہیں آتی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے درمیان نیک مشہور ہے تو بس میں بھی اسے نیک بنا دیتا ہوں. تو چاہے اب آپ کسی نیک کو برا بولتے رہیں گے نا تو ایک وقت آئے گا وہ واقعی برا بھی بن جائے گا، کیونکہ آپ بولنا ہی نہیں چھوڑ لے اسے، حالانکہ وہ نیک ہے. تو نیک کو برا کہنا غلط ہے اور برے کو نیک کہنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی بولا جائے نا تو مرنے کے بعد تو کہنا ہی چاہیے. مرنے کے بعد تو برے کو بھی نہ برا نہ کہے. علاوہ اس کے کہ اللہ جس کو لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک نصیحت اور نمونہ بنا دے کہ بھائی یہ تو ایک نشانی ہم نے، جیسے فرعون ہے، ورنہ تو آپ برے کو بھی نیک کہتے رہے نا، اللہ اپنے فیصلے بدلتا ہے. تو بہرحال ہمارے جو الفاظ نکلتے ہیں نا ہماری زبان سے، یہ نوٹ ہوتے جا رہے ہیں ہر جگہ. اللہ ان کو نوٹ فرما رہے ہیں، اور یہ اعمال نامے کے اندر اللہ ہمارے سامنے رکھ دیں گے. دیکھو تم نے یہ کہا تھا، یہ کیوں کہا تھا بتاؤ. اگر یہ کیوں کا سوال ہو گیا تو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمائے کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے مناقشہ نہ فرمائیے گا. مناقشہ یہی ہے کہ سوال اللہ کر دیں کہ بتاؤ یہ میرے بندے کیوں کیا تھا، یہ کس لیے کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم